محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورۃ التکاثر 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 8 ہے اور ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الہاکم التکاثر، تمہیں ہرس نے غافل کر دیا، یعنی مال کی ہرس نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبریں جا دیکھی، کلا سوف تعلمون، ایسا نہیں چاہیے یقینی طور پہ جانتے، لا ترون الجحیم، البتہ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے ضرور بالکل یقینی طور پر دیکھو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ جس کا موضوع اور مضمون ہے انسان کا دنیاوی معاملات میں غفلت میں پڑ کر آخرت کو بھول جانا، اور خصوصاً مال کی طمع اور مال کا ہرس، جس کا انجام بہت برا ہے۔ بلا آخر اللہ رب العزت موت کی وادی میں اس شخص کو سلا دیتے ہیں، وہ جتنا بھی مال اکٹھا کر لے۔ اللہ تعالیٰ سورت کی ابتدا میں فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی ہرس نے غافل کر دیا۔ تکاثر کا معنی مال اکٹھا کرنا، مال جمع کرنا، اور مال جمع کرنا اور اس کی دل میں محبت کا پایا جانا، اور شدید کی محبت پائی جائے کہ جس سے انسان اپنی آخرت کو ہی بھول جائے، یہ ایک مذموم عمل ہے۔ بصورت دیگر حلال رزق کا کمانا، حلال رزق سے غرباء کی، مفلسین کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، یہ بذات خود ایک نیک عمل ہے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ معلوم کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہاتھ جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، جو غرباء، مفلسین، مساکین کی مدد کرتا ہے، اللہ کو وہ ہاتھ پسند ہے بنسبت بدرجہ اس ہاتھ کے جو مانگنے والا اور کھلانے والا ہوتا ہے۔ اب یہاں جو آیت کا اس حوالے سے مضمون ہے وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ مال کا لالچ، طمع اور ہرس جو ہے وہ دراصل مذموم ہے۔ دولت کا کمانا، حلال رزق کا کمانا وہ قابل مذمت نہیں ہے، انسانی ضروریات میں سے بھی ہے اور خیر و بلائی کمانے کا ذریعہ بھی ہے، لیکن قابل مذمت کب ہے؟ جب ہمارے دل میں مال کی ہرس و طمع اتنی زیادہ ہو جائے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد سے غافل ہو جائیں۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا، مال کی طمع اور ہرس میں اپنی عبادات کو بھول جانا، یہ کسی طور پر بھی نہ اس کو پسند کیا گیا ہے، نہ اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور ایسے ہی حقوق العباد میں کوتاہی کرنا کہ اگر آپ مال کما رہے ہیں، دل میں اتنی طمع اور ہرس اور لالچ ہے کہ آپ بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ بھی قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں باوجود اس کے کہ بندہ جتنا مرضی کا مال کما لے، آخر انجام اس کا کیا ہے؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یعنی تم قبروں میں اتار دیے گئے، تمہیں چار کندھوں پہ تمہارے عزیز و اقارب نے اٹھایا اور تمہیں قبر کے حوالے کر دیا۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، خبردار، یا اس کا ترجمہ حضرت لاہوری نے کیا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، تم ان قریب جان لو گے، پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم ان قریب جان لو گے۔ مطلب کیا ہے کہ تمہارے دل میں مال کی طمع، ہرس اور لالچ اتنا نہ ہو کہ تم قبروں کو ہی بھول جاؤ، تم موت کو ہی بھول جاؤ،
اور تم اس سے انجان ہو جاؤ، بلکہ تم اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ لہٰذا اس طرف ہمیں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم توجہ دلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مرتا ہے تو 3 طرح کی چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس کے اہل و عیال، جو اس کو رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جان پہچان والے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، قبرستان تک جاتے ہیں۔ دوسرا، تمہارا مال، یہ چارپائی ہے، یہ بستر ہے، اسی طرح جو چیزیں مردے کے اوپر اس کو ڈھانپنے کے لیے ہوتی ہیں، چارپائی ہو گئی، کپڑا ہو گیا، چادر وغیرہ۔ تیسری چیز اس کے اعمال ہیں۔ 2 چیزیں پہلی ایسی ہیں کہ جو لوٹ آئیں گی، وہ واپس مڑ آئیں گی، اس کے عزیز و اقارب اس کو قبر میں اتار کر، اور دوسری چیز چارپائی اور دیگر چیزیں اٹھائیں گے اور واپس مڑ جائیں گے، اور جو چیز تمہیں فائدہ مند دے گی وہ ہے تمہارے اعمال، تمہارے اچھے کام، تمہارے اعمال صالحہ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں قبر میں جانے سے پہلے اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اس دن تم جان لو گے کہ اعمال کتنے قیمتی تھے، اللہ کی رضا کتنی قیمتی تھی، اعمال صالحہ، نیکیاں، بلائیاں تمہارے لیے کتنی قیمتی تھی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ایسا نہیں چاہیے، کاش تم یقینی طور پر جانتے، یعنی تمہارا ایمان علم الیقین کے درجے میں نہیں تھا۔ اگر وہ علم الیقین کے درجے میں ہوتا، تم یقیناً اپنے کمائے ہوئے مال کی دل میں طمع و حرص نہ کرتے، بلکہ اس کو انسانیت کی فلاح کے لیے اور اپنی مالی عبادات کو کرنے کے لیے استعمال کرتے، اور مال کا کمانا تمہیں کسی طرح کی بھی عبادات سے روکنے کا سبب نہ بنتا۔ تم نے علم یقین تمہارا کمزور تھا، جس کی وجہ سے تم نے مال کے اکٹھ کو، مال کی حرص و طمع کو سب کو سمجھ لیا۔ اور پھر اللہ مزید فرماتے ہیں، لا ترون الجحیم، البتہ تم ضرور دوزخ دیکھو گے۔ اگر تمہاری یہی روش رہی، تمہارے دل میں مال کی طمع، حرص رہی، اور تم نے اپنے اعمال میں اسی طرح کوتاہیاں رکھیں، اور تم نے اپنے اعمال کو علم الیقین کے درجے میں نہ رکھا، تو تمہارا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، اور تم اس کو دیکھ لو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، تم پھر ضرور بالکل یقینی طور پر دیکھو گے، یعنی تم ایک دن جہنم میں لٹائے ہی جاؤ گے، جہنم تمہارا ٹھکانہ بن کے ہی رہے گا۔ اور پھر اللہ آخری آیت میں فرماتے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ وہ کون کون سی نعمتیں ہیں؟ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ بندہ اپنے قدموں سے ہل نہیں پائے گا جب تک 4 چیزوں کے سوال نہ دے دے۔ اپنی عمر کے بارے میں، اس کو کہاں پہ لگایا، اپنی جوانی کے بارے میں، اس کو کہاں پہ خرچ کیا، اور پھر اس کے بعد اپنے علم کے بارے میں کیا اس کے مطابق عمل کیا، اور چوتھی چیز کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، یہ جوانی اللہ کی نعمت ہے، یہ علم دین اللہ کی نعمت ہے، اور پھر مال کا کمانے کے وسائل ہونا، ان کو خرچ کرنے کے طریقے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یقیناً قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہی اللہ فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ایسے ہی یہ بیان کیا گیا علماء اور مفسرین کی طرف سے، دنیا میں انسان کو بہت سی نعمتیں ملی ہیں، ہر نعمت اپنی جگہ ایک قدر رکھتی ہے، ہر نعمت اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے، مگر ساری نعمتوں میں سے 2 نعمتیں سب سے قابل قدر ہیں، سب سے زیادہ اعزاز اور تقریم کے لائق ہیں۔ ایک قرآن مجید اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت، ان کی بعثت کا ہونا بڑی نعمت ہے۔ تو انہی 2 نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہاں بھائی تمہارے پاس اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی حضور اکرم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی،
کیا تم نے اس وحی کو جو قرآن حکیم تھا، جو کلام اللہ تھا، اس پر کتنا عمل کیا، اس پر زندگی کس طرح بسر کی؟ اور دوسری نعمت جو نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمتوں میں سے ایک، دو نعمتیں قرآن اور دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور ہمارے لیے یہ بہت اللہ کا احسان اور اللہ کی نعمتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ تو پھر پوچھا جائے گا، ہاں بھائی تم نے قرآن کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کیا، ان کی کتنی اطاعت کی، ان کی کتنی فرما برداری کی؟ تو یہ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، جہاں پر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، صحت نعمت ہے، جوانی نعمت ہے، وقت نعمت ہے، ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مطہر، یہ بھی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، قبل اس کے کہ موت آئے اور ہمیں قبر میں اتار دیا جائے اور پھر اگلے مناظر اور اگلے معاملات شروع ہوں۔ ہمیں اپنے آپ کی حقیقت کو جان کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور دنیا کے مال و متاع میں الجھ کر اس میں اپنے دل کو اٹکا کر آخرت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہی اس سورۃ تکاثر کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا رب العالمین، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کو کوتاہیوں سے درگزر فرما، جو مسلمان بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو فوت ان کے علم کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی آسانی کا معاملہ فرما، فلسطین کے مسلمانوں کے راحت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کو آزادی نصیب فرما، اپنا کرم اپنا فضل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔